السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال حبيبنا ونبينا: هما ريحانتاي من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم ہؤلاء اہلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے اور اس مہینے کے نام کے ساتھ لفظ الحرام لگا ہوا ہے. پورا نام جب لیا جاتا ہے اس مہینے کا تو ہم کہتے ہیں محرم الحرام، یعنی حرمت والا. جیسے ہم کہتے ہیں مسجد الحرام، بیت اللہ الحرام، تو حرمت والا. تو یہ ان مہینوں میں سے ہیں جو مہینے حرمت والے، ان میں سے سب سے اہم ترین مہینہ یا سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ یہی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں کے اندر، رمضان المبارک میں اور دنوں کے اندر، عاشورہ 10 محرم کے دن جس قدر اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے اور ان دنوں کا احترام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی اور دن کے اندر نہیں دیکھا. اس مہینے میں دیکھا جائے تو 2 اس کی حیثیتیں ہیں، اور خاص طور پر اس کا جو یوم عاشورہ ہے، عاشورہ 10ویں کو کہتے ہیں. عاشورہ کا مطلب ہے 10واں دن، محرم کا 10واں دن. تو اس کی 2 الگ الگ حیثیتیں ہیں. اس کی ایک حیثیت وہ ہے جو شروع سے چلتی چلی آ رہی ہے. اس دن کو یوم عاشورہ جو کہا گیا تو وہ ظاہر ہے کہ یہ جو معروف واقعہ ہے کربلا کا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بہت عرصے کے بعد پیش آیا ظاہر ہے. لیکن اس کے فضائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا اس کا جو روزہ آیا وہ تو پہلے سے ہے، مسنون ہے اس کا. تو آج اسی حوالے سے مختصر سی گفتگو ہوگی. اس میں 2-3 چیزیں انشاءاللہ پیش نظر ہوں گی. ایک تو یہ کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے احادیث کی روشنی کے اندر. دوسرا، اس میں کرنے والے کام کیا ہیں، کون سے کام مسنون ہیں، سنت سے کیا ثابت ہے کہ اس دن میں جو 10 محرم آتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے. اور تیسرا، چونکہ اس کے اندر تاریخ اسلامی کا انتہائی ایک افسوسناک سانحہ رونما ہوا ہے اسی دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کی ٹھنڈک، آپ کے لخت جگر فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مظلومانہ طریقے سے کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے ہیں. اس لیے کچھ گفتگو ان دونوں حضرات کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بڑی غیر معمولی محبت تھی. حدیثی کتابوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے صحابہ کی پوری جماعت ان سے انتہائی محبت کرتے تھے، ان دونوں حضرات سے. تو حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، کہ
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو مسجد کے باہر میدان میں بچے کھیل رہے تھے، تو ان کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اٹھایا، الفاظ حدیث کے اندر ان کو اٹھایا اپنی گود کے اندر اور کہا کہ میرا باپ تجھ پر قربان، تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے. حضرت علی ساتھ کھڑے تھے اور اپنے باپ علی سے بالکل نہیں ملتا، تو بالکل اپنے نانا کی طرح. تو کہا جب یہ فرمایا تو حضرت علی ہنس پڑے اس بات کے اوپر، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو اپنی گود میں لیا. اس طریقے سے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، صحابہ کی پوری جماعت کی بڑی عقیدت بھی تھی اور بڑی محبت بھی تھی. اس میں ایک آیت قرآن پاک کی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی اور نجاست دور ہو جائے، اور ہر طرح کی پاکی اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین طریقے کے ساتھ پاک کرنا چاہتا ہے. اس پر روایات میں آتا ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اونٹ کے رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی دھاری دار، اور اتنے میں ایک ایک کر کے یہ حضرات تشریف لاتے رہے. پہلے سیدنا حسن آئے اور حضرت حسین آئے، پھر حضرت علی مرتضیٰ آئے، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر لے لیا، جو چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی، اور پھر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہلی، کہ یا اللہ یہ میرا اہل ہے. اور اور پھر ان سے فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضور کی تمام ازواج مطہرات، حضرت صفیہ بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، ام سلمہ بھی، حضرت جویریہ بھی، ام حبیبہ بھی، حضرت حفصہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام کی تمام، کیونکہ خود ام سلمہ فرماتی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میرے اہل میں سے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اہل بیت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ تمام ازواج مطہرات اور آپ کا ایک گھرانہ جو آپ کی اولاد ہے. باقی ادھر جو آپ نے جن حضرات کو اہل بیت فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جن کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، جس کے اندر آل علی ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عقیل ہیں. ان کے اوپر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو آل کہلاتی ہے، جو آل النبی ہے، جس پر وہ زکوٰۃ دینے کی بھی ممانعت ہے اور جن کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، وہ یہ حضرات ہیں. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یوم عاشورہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، یعنی یہ 10 محرم کا. تو آپ نے پوچھا یہود سے کہ تم لوگ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی اتباع کے اندر شکر کا روزہ رکھتے. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں ان کی نسبت موسیٰ سے زیادہ بڑی نسبت حاصل ہے، اور تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو. تو اس لیے آئندہ سے ہم بھی روزہ رکھیں گے 10 محرم کا. تو آپ نے 10 محرم کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے. آپ کی وفات سے 1 سال پہلے، دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی رکھتے ہیں، یہود بھی رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں اس کی تعظیم ہے. چونکہ حضور کی تعلیمات یہی تھی کہ ہر معاملے کے اندر چیزوں کو یہود و نصارہ سے جدا فرمایا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ہم اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کریں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اگلے سال ہم 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ بڑھائیں گے تاکہ ان کے روزے کے ساتھ ہمارے روزے کی جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اگلے سال سے اس محرم کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر صحابہ کا معمول یہ رہا کہ انہوں نے کہا چونکہ آپ فرما گئے تھے کہ ہم آئندہ سے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، تو اس لیے اس
اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھا جاتا ہے، چاہے وہ نویں کا ہو یا وہ 10ویں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ جل شانہ سے پوری امید ہے کہ اس کے پورے سال کے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے اس ایک روزے کے اوپر۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے اس کے اندر جو کرنے کا کام ہے محرم کے اندر 10 محرم پر، ایک تو یہ کہ اس میں روزہ مسنون ہے، روزہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دن یہ بھی ایک صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کے دن عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت اور فراخی کرے گا، یعنی کھانے پینے کے اندر اپنے گھر کے اندر تھوڑا خرچ کرے گا، تو اللہ جل شانہ پورا سال اس کے گھر کو وسعت اور فراخی نصیب فرمائیں گے۔ اس دن جس نے اپنے گھر کے اندر فراخی کی، یعنی اچھے طریقے سے کوئی اچھا کھانا گھر کے اندر پکانا اپنے اہل و عیال اپنے لوگوں کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے دوسری چیز اس میں کرنے کی جو ہے وہ یہ کہ انسان اس دن اپنے اہل و عیال کے اوپر فراخی کرے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چیز احادیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی چیز صحابہ کرام کا طرز عمل یا صحابہ کی سنت نہیں رہی ہے۔ ایصال ثواب اگر کسی نے کرنا ہو کسی کو بھی، یا شہدائے کربلا کو، تو یاد رکھیں ایصال ثواب کے بارے میں ایک موٹی اور اہم بات یاد رکھیں کہ ایصال ثواب میں کسی بھی خاص دن کے حق کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھنا یہ بدعت ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں اللہ نہ کرے کوئی بندہ فوت ہو گیا، اور ہمارے ہاں بھی یہ بدعات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم تیسرے دن اس کو تیجا کہتے ہیں، تو تیسرا دن کیوں خاص کرتے ہیں؟ دوسرے دن کیوں نہیں کرتے مثال کے طور پر؟ یا چوتھے دن بعض جگہوں پر چوتھا ہوتا ہے، اسی طرح پھر تیجے کے بعد کیا آتا ہے؟ 10واں آتا ہے میرے خیال ہے، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، نہ کبھی اس کو دیکھا ہے نہ کبھی ان میں شرکت کی ہے، اس لیے پورا اندازہ بھی نہیں کہ لوگ کون کون سے دن مناتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ہم نے یہ سنا ہے کہ ہر جمعرات منائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر جمعے منائے جاتے ہیں، پھر چہلم آتا ہے، پھر برسی آتی ہے۔ ان سارے دنوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور نہ کہیں صحابہ کرام کے معمولات کے اندر یہ بات کہیں پر بھی شامل ہے۔ ایصال ثواب آپ نے کرنا ہے مردے کے لیے، جس دن مرضی کریں، کسی بھی دن کریں۔ کسی دن کو اگر آپ یہ کہیں، یہ سمجھیں یا سوچیں کہ اس دن کرنے کا ثواب زیادہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو شریعت سے دلیل چاہیے۔ آپ خود سے تو ثواب نہیں ڈکلیئر کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر کر سکتا ہے کہ اس دن ثواب زیادہ ہے۔ اگر اس دن ثواب کسی دن زیادہ ہے تو اس کے اوپر کوئی یا قرآن کی آیت ہوگی یا اس کے اوپر کوئی حدیث آئی ہوگی۔ میرے اور آپ کے کہنے، سننے، سمجھنے سے تو ثواب نہیں بڑھ سکتا۔ ثواب تو بڑھتا ہے اللہ کے کہنے سے یا اس کے رسول کے بتانے سے۔ اللہ نے بتایا ہو یا اس کے نبی نے بتایا ہو کہ ثواب زیادہ ہے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے نہیں بتایا یا ان کے طرز عمل سے ثابت نہیں ہوا تو پھر اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ثواب سمجھنا بدعت ہو جائے گا۔ اسی کو دین میں اضافہ کہتے ہیں کہ ایک چیز دین میں تھی نہیں، ہم نے شامل کر دی۔ تو ایصال ثواب کے بارے میں، چاہے ہمارے گھروں کے اندر ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں یا کسی اور بڑے بزرگوں کا کرنا چاہیں، اپنے مشائخ کا کرنا چاہیں، صحابہ کا کرنا چاہیں، اہل بیت کا کرنا چاہیں، انبیاء کا کرنا چاہیں، ان کے لیے ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے، دیگیں بھی پکائی جا سکتی ہیں، بکرے بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں، لیکن کسی خاص دن کے ساتھ نہیں۔ کسی خاص دن کو زیادہ ثواب کا باعث سمجھ کر نہیں، کسی بھی دن کیجیے، جب بھی آپ کو سہولت ہو آپ کریں، ایصال ثواب کریں، بالکل ثواب پہنچتا ہے، چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس دن میں کرنے کی جو چیزیں احادیث سے ثابت ہیں وہ دو ہیں، ایک روزہ رکھنا اس دن کا، اور دوسرا اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنا، اپنے اس دن جو اپنے کھانے پینے کے اندر تھوڑی فراخی کرنا، کوئی اچھی چیز پکانا۔ تو اس سے، اور اس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے کرے گا تو اس کو اللہ جل شانہ پورے سال اس کے گھر کے اوپر فراخی فرمائیں گے۔ یہ تو بات ہوئی ایک عاشورے کی جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، یعنی وہ پہلے سے جو یوم عاشورہ کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق۔ دوسرا تعلق اس کا تاریخ کے ساتھ ہے، اور تاریخ کے ساتھ اس کا تعلق یہ کہ جیسے دیگر صحابہ کی، یقیناً ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت پر بھی بات کی، ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بھی بات کی۔ اسی طرح اس دن 10 محرم کو جو آئے گا، بھی آنے والا ہے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو آپ کو انتہائی محبوب اور انتہائی پیارے تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر یقیناً جس طرح
باقی شہادتوں پر اہل اسلام کے دل دکھے ہیں، عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت پر، اور حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت پر، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت پر، ایسا ہی یہ شہادت بھی بہت بڑی ایک سانحہ ہے، اور اس میں دوہرا پہلو یہ آ جاتا ہے۔ بہت سے صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں شہید کر کے، بلکہ اس نے تو آپ کی لاش ٹانگ دی مکہ مکرمہ کے اندر، اور کہا کہ حجاج چونکہ فطری طور پر ظالم، اس کے اندر مزاج کے اندر ظلم تھا۔ یہ جو عبداللہ ابن زبیر تھے یہ حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، حضرت ابو بکر کے نواسے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں ہے زبیر ابن عوام حضور کے پھوپھی کے بیٹے تھے، حضور کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ شادی ان کی حضرت ابو بکر کے گھر میں ہوئی تھی حضرت اسما بنت ابی بکر سے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ تو جب ان کو شہید کیا گیا تو حجاج نے باقاعدہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ کہا کہ ان کی لاش الٹی لٹکا دی جائے، اوپر لٹکا دی جائے، اور پھر کسی سے کہا کہ جاؤ اس کی ماں اسما بنت ابی بکر کو لے کر آؤ اور اپنے بیٹے کی لاش دکھاؤ اس کو۔ کسی بعض ظالم لوگوں کو جب تک پوری طرح ظلم نہ کریں تو ان کی تسکین نہیں ہوتی ہے، تو کہا کہ تاکہ دیکھوں ماں کیسے تڑپتی ہے اپنے بیٹے کی۔ ایک تو بیٹے کی شہادت کی خبر تو مل گئی ہوگی، لیکن لٹکی ہوئی لاش دیکھنا ظاہر بات ہے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جب اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو لایا گیا، یہ بڑی دلیر خاتون تھی، آپ نے ان کا نام اس موقع پر ضرور سنا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے اور ابو بکر صدیق ساتھ تھے، تو یہی کھانا لے کر غار ثور کے اندر یہی آیا کرتی تھی، حالانکہ اس زمانے میں وہ بو سونگتے پھر رہے تھے مشرکین مکہ۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی تو اس کو دیکھ کر کہا کہ لوگوں سے پوچھا جو ان کو لے کر آئے تھے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ اس شہ سوار کو اب اس کے گھوڑے سے اتار دیا جائے؟ کہا اس سے نہیں، یہ شہ سوار ہے، بہادر تھا، لڑا اور شہید ہو گیا، اب اسے گھوڑے سے اتار دیا جائے جہاں یہ لٹکا ہوا ہے۔ کسی قسم کی جزا و فضا نہیں کی، کسی قسم کا رونا دھونا نہیں مچایا، اور اس منصوبے کو بالکل فیل کر دیا جو حجاج کی خواہش تھی کہ میں ان کو روتے پیٹتے، اپنا چہرہ پیٹتے، اپنے سر میں خاک ڈالتے ہوئے، اپنی اوڑھنی پھاڑتے ہوئے شاید میں دیکھوں، لیکن یہ منظر اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ مظلومانہ شہادتیں ہیں صحابہ کی، لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تو ان کی صحابیت کا تعلق ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور لیکن دوسرا تعلق یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ اس پہ خاص قسم کی دل گرفتگی اس شہادت مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر حضور کا ان کے ساتھ تعلق آتا ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوئے، یہ ہجرت کے دوسرے سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے، اور تیسرے سال حضرت حسن پیدا ہوئے ہیں، اور چوتھے سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 1 سال کا فرق تھا دونوں کے اندر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام جعفر رکھا تھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا تھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام جعفر رکھا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نام تبدیل فرمائے اور کہا کہ اس کا نام حسن ہوگا اور اس کا نام حسین ہوگا۔ صحابہ نے حضور کی ان کے ساتھ محبت کی بڑی روایات ذکر فرمائی، حدیث کی کتابوں کے اندر، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، اور حدیثی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ وہ روایات موجود ہیں جس میں خاص طور پر صحابہ نے اس کا ذکر کیا کہ حضور کو ان کے ساتھ کتنا تعلق تھا، حضور کیسی محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خود ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے، اور کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، بات کرتے تھے، گود میں حضرت حسن کو لیا ہوا تھا، اور فرمایا کہ لوگوں نے ان کی طرف بھی کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حقیقی معنوں کے اندر سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ اور واقعی ویسے ہی ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا دعویٰ فرمایا شام کے اندر، تو یہاں سے حضرت حسن کی طرف لوگ، مدینہ کے اندر حضرت حسن کے بارے میں لوگوں کی رائے تھی، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی خاطر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اور اس کے مدتوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اہل مدینہ نے اور اہل عراق نے اور اہل شام نے
مل کر حج کیا، جس کے اندر اس حج کو کہتے ہیں کہ یہ اس سال کو عام الجماعہ کہتے ہیں، کہ اجتماعیت کا سال، کہ سارے کے سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور آپس کے اندر جو ایک خلفشار تھا اللہ جل شانہ اس کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ختم فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ دونوں شہزادے آ جاتے تھے عام طور پر۔ بہت سی روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو یہ آپ کی کمر کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، آپ سجدے میں گئے جس طرح بچے کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی گھروں کے اندر دیکھا ہوگا۔ تو کہا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نماز کے لیے سجدہ کیا تو یہ دونوں ایک دم آئے اور آپ کی کمر کے اوپر سوار ہو گئے۔ تو صحابہ نے ان کو اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے، تو آپ نے سلام پھیر کے کہا، الفاظ حدیث کے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو کچھ نہ کہو، ان پر میرے ماں باپ قربان، کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو، ان دونوں کو کچھ نہ کہو، یعنی یہ میرے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت ایسی ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ کے پاس تشریف لائیں اور دونوں بیٹے اپنی گود کے اندر تھے، اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی میراث میں سے، یعنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات دی ہیں، نبیوں کی میراث تو وہی ہوتی ہے، مادی میراث مراد نہیں تھی، روحانی میراث مراد تھی، کہا یا رسول اللہ اپنی میراث میں سے ان دونوں نواسوں کو بھی کچھ عطا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن میری سیادت اور ہیبت کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ واقعی اس کا منظر دنیا نے دیکھا، اس سے بڑی جرت کیا ہوگی، جس طرح کربلا کے میدان میں جس طرح نہتے نکلے اور جس طریقے کے ساتھ اس خانوادہ نبوت کو تحقیق کیا گیا ہے، اس سے زیادہ اللہ جل شانہ نے اس کا صلہ اور انداز کے اندر ان کو عطا فرمایا۔ اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس حضور نے فرمایا کہ میرے حقیقی سردار ہے، میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ مشابہت کا ذکر آتا ہے کہ یہ حضور سے قریب ترین مشابہت تھی، چہرے کی مشابہت سیدنا حسن کے ساتھ زیادہ تھی۔ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہرے سے لے کر سینے تک کا جو حصہ ہوتا ہے انسان کا، کہا یہ حضرت حسن کا حضور جیسا تھا، حضور سے بہت ملتا جلتا تھا، اور سینے سے لے کے پاؤں مبارک تک کا جو حصہ تھا کہتے ہیں یہ حضرت حسین کا حضور سے بہت ملتا تھا۔ یعنی دونوں نواسے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو ایک تو قرابت کی رشتہ داری ہے، ایک ان کو دیکھ کے حضور کی یاد تازہ ہوتی تھی کہ ان کو دیکھ کے حضور جیسی شباہت ان کے اندر نظر آتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور ہے، ان کو عدل فاروقی محاورہ ہے اردو زبان کا، بلکہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک استعارہ ہے عدل کا، کہ عدل عمر فاروق جیسا بندہ سے زیادہ عدل کس نے کیا ہوگا۔ آپ نے جب وظائف مقرر کیے حضرات صحابہ کے بیت المال سے، تو سب سے زیادہ وظائف آپ نے بدری صحابہ کے مقرر کیے، جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی۔ جب بھی صحابہ کے اندر فضیلت کے معیارات قائم کیے جاتے تھے، سب سے اونچا اصحاب بدر کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بدری ہیں۔ احادیثی کتابوں میں روایات کے اندر صحابی سے روایت ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور سے روایت کی، ساتھ محدث لکھتے ہیں کہ وہ بدری تھے، ان کا بدری ہونا ذکر آتا ہے کہ بدر میں شرکت کی تھی۔ تو 5000 درہم سالانہ ہر بدری صحابی کا وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات حسنین کریمین بدر کے موقع پر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے ابھی تو والد کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا وظیفہ بھی عمر فاروق نے 5000 درہم مقرر فرمایا۔ کہا یہ رسول اللہ کے نواسے، یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق کہ جب یہ باغیوں نے محاصرہ کیا، جتنی تاریخی کتابوں میں حضرت عثمان کے محافظین کا ذکر آتا ہے، 40 دن باغی حضرت عثمان کے گھر میں جو داخل نہیں ہو سکے، تو اس کے بارے میں تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں حسنین کریمین اپنی تلواریں سونت کر عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے رہے، اور اسی لیے جب باغی داخل ہوئے بھی ہیں تو پیچھے سے داخل ہوئے ہیں، سامنے کے دروازوں میں جہاں یہ دونوں کھڑے تھے وہ داخل نہیں ہوئے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کو پتہ چلا کہ یہ حضرت عثمان کے اوپر حملہ ہو گیا، تو وہ جب آئے تو انہوں نے سامنے حضرت حسن نظر حسین نظر آئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کیسے یہ لوگ اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ بڑی عجیب، صحابہ نے ان کو دیکھ کر ان کی باتوں پر ایک عجیب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان سے بڑی محبت تھی، اور وہ تو گھر کے ایک طرح کے فرد تھے۔ ان کی عام معمول اور ان کی عام عادت یہ تھی کہ وہ اسی حجرہ عائشہ پر جو آپ نے جو مسجد نبوی دیکھی ہو، تو یہ جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں آرام فرما ہے، جو روضہ مبارک ہے، یہ تو عائشہ کا کمرہ ہے۔ اس کے پیچھے کی طرف، اس کی بیک سائڈ کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا کا حجرہ تھا، گھر تھا،
اور اس کی دوسری طرف، یعنی ایک طرف تو اس کے ریاض الجنہ ہے، اس کی دوسری طرف جو جڑا ہوا حجرہ تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ تو حضور یہیں سے یہاں پر حضرت بلال اسی حجرے کی چھت پر چڑھ کر بعض اوقات اذان دیا کرتے تھے، اور پھر جب اذان دیتے تھے تو اس زمانے میں نمازوں کی اوقات متعین نہیں ہوتے تھے کہ اس وقت پہ نماز ہوگی، اذان ہوتی تھی، اذان کا مطلب ہی تھا کہ مسجد کے اندر آ جاؤ، تو اذان پر لوگ مسجد میں آ جاتے تھے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے برآمد ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے مسجد کے اندر، تو آپ کے آنے کے اوپر نماز کھڑی ہوا کرتی تھی، صحابہ مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ اب تو سہولت کے لیے اوقات مقرر ہے کہ اس وقت کے اوپر نماز ہوگی تو لوگ اس پر آتے ہیں، ورنہ اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ تو فجر کی مثلا اذان پہلے ہوتی تھی، اذان ہونے کے بعد پھر بعض اوقات حضرت بلال جو تھے وہ حجرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے بھی تھے بسا اوقات، یا آواز لگاتے تھے حجرے کے باہر کہ یا رسول اللہ نماز تیار ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس پر آپ حجرے سے برآمد ہوتے تھے۔ اور حضرت بلال بعض اوقات اذان دینے کے بعد نیزہ لے کر بھی آپ کے دروازے کے اوپر بطور ایک محافظ کے بھی کھڑے رہے، حارس کے طور پر۔ اسی لیے آپ اگر کبھی غور کریں تو ریاض الجنہ کے اندر ہر جو اس کے اندر ستون ہے، سفید رنگ کے جو ستون جن پر سفید ماربل لگا ہوا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سفید ہونا اس کا کہ یہ ریاض الجنہ کے ستون ہے۔ اس میں ہر ستون کے اوپر کوئی نام لکھا ہوا ہے، اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ مثلا استوانہ کہتے ہیں ستون کو عربی کے اندر۔ ایک ستون پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ لکھا ہے استوانہ عائشہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ریاض الجنہ کے اندر ایک ایسی جگہ معلوم ہے کہ اگر وہاں پر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اماں وہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ نے بتائی کہ یہ وہ جگہ ہے، اسی جگہ ستون ہے، اس کے اوپر استوانہ عائشہ لکھا ہوا۔ جب بندہ وہاں جائے تو وہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک استوانہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ حرس کہتے ہیں عربی کے اندر چوکیداری کو۔ یہاں صحابہ حضور کے لیے جب حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ اس استوانے کے اوپر۔ اسی طرح ایک استوانہ اس پہ لکھا ہوا ہے استوانہ سریر چارپائی کو کہتے ہیں۔ جب آپ اعتکاف کے اندر ہوتے تھے تو آپ کی چارپائی مبارک یہاں پر ہوتی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ چونکہ اعتکاف میں تو بندہ مسجد سے باہر نکل نہیں سکتا بلا وجہ، تو آپ اسی جگہ چارپائی پر بیٹھے یعنی چارپائی بالکل آخری حد پر ہوتی تھی، حجرے کی حد آگے شروع ہو رہی ہوتی تھی، تو آپ اس چارپائی سے سر تھوڑا سا آگے فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات دوران اعتکاف آپ کا سر دھو دیا کرتی تھی بعض اوقات، اس جگہ کو استوانہ سریر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ لکھا ہے استوانہ وفود، یہ مطلب یہاں مہمان آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان ملنے کے لیے آتے تھے ان سے ملاقات اس جگہ کے اوپر فرماتے تھے۔ ایک استوانے پر استوانہ ابی لبابہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ صحابی ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا جیسے کہ جب تک میری توبہ نازل نہیں ہو جائے گی اس وقت تک میں اس استوانے سے بندھا رہوں گا۔ تو یہاں حرس کے اوپر حضرت بلال آ کے ٹھہرا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت بلال کے لیے اذان دینا مشکل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اسی حجرے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتا تھا، اور اذان کے بعد میں اترتا تھا اور اس کا انتظار کرتا تھا کہ اب آپ تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ میرے لیے منظر دیکھنا مشکل ہو گیا کہ میں اذان تو دوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے تشریف لا کر نماز نہ پڑھائیں۔ تو اس لیے حضرت بلال ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ سے۔ شام میں اس وقت جہاد ہو رہا تھا کافروں کے ساتھ، تو وہاں تشریف لے گئے، جہاد میں شریک ہو گئے۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ بلال کیسی جفا ہے، ہم کو ملنے کے لیے نہیں آتے، ہم سے ملاقات نہیں کرتے۔ بس یہ سنا تو کہتے اونٹ کے اوپر بیٹھے اور شام سے روانہ ہوئے مدینہ شریف کے لیے۔ چلتے رہے، بڑا سفر ہے شام سے مدینہ کا، وہ سفر کیا، مدینہ میں داخل ہوئے تو پورے مدینہ میں لوگوں نے سنا کہ اچھا حضور کے مؤذن آ گئے، مؤذن الرسول آ گئے، جو حضور کے زمانے میں اذانیں دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بلال آج ایک اذان دیجیے، آپ حضور کے زمانے کی اذانوں کی آواز کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں اذان نہیں دوں گا، کیونکہ اس اذان کے ساتھ حضور کی تشریف آوری کا ایک منظر جڑا ہوا ہے، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اذان دوں حضور حجرے سے تشریف نہ لائیں۔ تو لوگوں کو بھی طریقہ آتا تھا، کسی کی بات نہیں مانی، تو لوگوں نے انہی دونوں شہزادوں کو حسن اور حسین کو آگے کیا کہ تم جاؤ اور کہو کہ اذان دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں آئے، حضرت حسن اور حسین، اور کہا کہ چچا آج آپ اذان دیں۔ تو کہا کہ یہ ایسی فرمائش تھی کہ اس کو رد کرنا ان کے بس کے اندر نہیں تھا۔ ان دونوں کے کہنے کے اوپر پھر حضرت عائشہ پر چڑھے اور کہتے ہیں جب بلال کی اذان مدینے کے اندر گونجی تو عورتیں گھروں سے روتی ہوئی باہر نکل آئیں اور کہتی تھی کیا ابعث رسول اللہ صلی اللہ، کیا رسول اللہ دوبارہ مبعوث ہو گئے؟
کہ آپ کے مؤذن آ گئے، ان کے زمانے کی آواز گونجی، تو کیا حضور دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے؟ کوہرام برپا ہو گیا پورے مدینے کے اندر، حضور کے زمانے کی یاد لوگوں کی آنکھوں کے اندر تازہ ہو گئی۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ پھر اذان بلالی اگر مدینے کی فضاؤں کے اندر دوبارہ گونجی ہے تو وہ حضرات حسنین کریمین شہیدین کی وجہ سے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو، صحابہ کے ہاں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اتنا زیادہ تھا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان لوگ دلوں کے اندر ان کے لیے محبت پیدا فرمائی تھی۔ کیوں نہ پیدا فرماتے کہ رسول اللہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب مجھ سے میری گود سے کبھی ان کو لیا کرتے تھے تو جیسا بندہ بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو سونگھا کرتے تھے پیار سے، اور پھر اسی پر آپ نے فرمایا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ دنیا کے اندر ریحان عربی کے اندر خوشبودار پھول کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے لیے سب سے خوشبودار پھول اگر ہیں تو وہ یہ حسن اور یہ حسین، دونوں کی قربانیاں، دونوں کی زندگیاں اگر دیکھی جائے تو اپنے نانا کے دین کے اوپر گزری۔ کربلا کے اندر بھی ایک نے بھی اپنے نانا کے دین پر اپنی زندگی لٹا دی، اپنی نہیں پورے خاندان کی۔ صرف ایک امام زین العابدین بچے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، صرف ایک، بیمار تھے چونکہ، ان کا نام بھی علی تھا، علی بن حسین بن علی، لیکن زین العابدین کہتے ہیں، زین کہتے ہیں زینت کو، عابدین کہتے ہیں عبادت گزاروں کو، کہ عبادت گزاروں بڑے عبادت گزار تھے اور بڑے سخی تھے۔ اور ان کے فوراً بعد چونکہ زمانہ ان بادشاہوں کا تھا جن سے ان کا مقابلہ تھا، تو اس سے ان حضرات نے زندگی خاموشی کی گزاری۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ہشام ابن عبد الملک کا زمانہ تھا اور یہ امام زین العابدین یہ بھی زندہ تھے۔ فرزدق عربی کا ایک بہت مشہور شاعر ہے، بہت معروف، فرزدق نام ہے اس کا۔ ایک وفد شام کے ملک سے آیا اور سرکاری وفد تھا، اور ہشام بن عبد الملک مدینہ منورہ کے اندر تھا، تو اس وفد نے، جس طرح سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے کسی وفد کا، اس وفد نے طواف کرنا چاہا، تو ہشام ان کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ ہشام اس وقت خلیفہ وقت تھا، بنو امیہ کا مشہور خلیفہ ہے، تو ہشام اس وفد کو اپنے ساتھ لے کر آیا کہ میں ان کو طواف کراؤں گا۔ تو جب یہ داخل ہوئے تو قدرتاً اس دن مطاف بھرا ہوا تھا، لوگ ہی لوگ تھے۔ اب ہشام اور اس کا وفد سوچ رہے کہ ہم کہاں سے داخل ہوں مطاف کے اندر۔ اب یہ کھڑے ہیں کہ اتنے میں امام زین العابدین مطاف کے اندر تشریف لائے، وہ بھی حرم کے اندر آئے۔ وہ جیسے ہی آئے اور مطاف کی طرف بڑھے، ان کو دیکھتے ہی دونوں طرف سے لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے، اسٹینڈ سٹل اپنی جگہ کے اوپر، جو طواف کر رہے تھے۔ ان کے لیے رستہ بنایا کہ وہ جائیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں اور اپنا طواف شروع کریں۔ یہ منظر ہشام نے بھی دیکھا اور اس شامی وفد نے بھی دیکھا جو ساتھ آیا ہوا تھا۔ تو ہشام نے پوچھا، اس شامی وفد نے پوچھا ہشام سے کہ یہ کون تھے؟ ہم تو اتنی دیر سے کھڑے دھکے کھا رہے ہیں اندر اترنے کے لیے تمہارے ساتھ، تو یہ کون تھے جو ابھی داخل ہوئے اور مطاف کے اندر پورے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے لیے اور رستہ بنایا؟ تو ہشام نے کہا کہ لا اعرف، میں نہیں جانتا ان کو، اچھی طرح جانتا تھا لیکن اپنی سبکی سے بچنے کے لیے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون۔ فرزدق وہاں کھڑا تھا، حالانکہ سرکاری درباری شاعر تھا، اس زمانے کے شاعروں کا کام یہی تھا، لیکن فرزدق کے حب اہل بیت نے جوش مارا وہاں کھڑے ہو کر۔ اس نے کہا، اس نے اشعار کہے فی البدیع عربی کے اندر، کہتا ہے کہ تم نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے، ھذا الذی تعرف الحل والحرم، یہ تو وہ ہے جس کو حل بھی جانتا ہے، اس کو حرم بھی جانتا ہے، اور یہ تو وہ ہے کہ جس کے نانا کے اوپر اللہ نے نبوت ختم کی ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، تو نہیں جانتا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ اس پر اس کے فی البدیع اشعار ہیں عربی کتابوں کے اندر لکھے میں سارے کے سارے، اس پر ہشام نے فرزدق کو قید کر دیا ان اشعار کے اوپر۔ ایسی شاندار منقبت بیان کی امام زین العابدین کی، جو قید کر دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ فرزدق بیچارہ قید ہو گیا ہے، تو آپ نے 2000 درہم 2000 دینار سونے کے سکے بھیجے ان کے پاس، اور تحفے کے اندر بھیجے فرزدق کے پاس کہ ہماری وجہ سے بیچارہ گرفتار ہو گیا۔ تو فرزدق نے، وہ زندگی میں پہلا پیسہ تھا جو فرزدق نے لوٹایا، تو فرزدق نے کہا کہ وہ پیسے واپس لوٹائے، کہا ساری زندگی شعر پیسے کے لیے کہا، یہ شعر صرف رسول اللہ کے لیے کہے تھے، یہ پیسے کے لیے نہیں کہے تھے، یہ حضور کے لیے کہے تھے۔ تو اس نے پیسے واپس بھجوائے، تو حضرت امام زین العابدین نے وہ پیسے پھر بھجوا دیے واپس فرزدق کو، کہا کہ ہم اہل بیت، ہم آل رسول جب ایک دفعہ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی حیات طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔